نواب مری نے انکار کیا اور کہا کہ مجھے میری سندھ والی زمینیں دکھا دو تاکہ میں وہاں چلا جاؤں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا تمہاری تو سندھ میں کوئی زمین ہی نہیں۔ اس نے پھر کہا کہ اکبر بگٹی کی تو سندھ میں بہت زمینیں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ بگٹیوں نے سندھ میں ہڑوں کے خلاف ہمارا ساتھ دیا ہے، اس کے بدلے میں انہیں زمینیں دی گئیں، تو ہاری زمینیں صرف بھاگ ٹیل کے علاقے میں ہیں۔ خیر بخش مری غصے میں تل ملایا اور کہا تم لوگ میری زمین سے کٹھن کے مقام سے تیل نکال رہے ہو، جب تک میں زندہ ہوں تمہیں یہاں کے وسائل نہیں لوٹنے دوں گا۔ اس واقعہ کے کچھ عرصہ کے بعد ہی انگریز برصغیر چھوڑ کر چلا گیا، لیکن مری قبائل کا علاقہ آج بھی مادی مسائل کے حصول کے لیے مشکل ترین علاقہ ہے۔ شبی سے ایک راستہ ہرنائی کی طرف جاتا ہے جسے کٹ منڈائی کا راستہ کہتے ہیں، اور اسے مری سردار نے بند کر رکھا تھا۔ تقریباً 114 سال بعد جب میں شبی میں تعینات ہوا تو اسے بڑی محنت سے کھولا گیا اور ایک سولنگ والی روڈ بھی تعمیر کی گئی، لیکن کچھ ہی عرصہ بعد وہ راستہ دوبارہ بند کر دیا گیا۔ یہی حالت مری قبائل اور پشتون لونی قبائل کے درمیان چمالنگ کے کوئلے کی کانوں کی رہی ہے، جو کہ مسلسل تنازع کا شکار رہی اور آج بھی ہیں۔ تمام لوگ سرداروں میں مری سردار ہی انگریز کے خلاف واحد مزاحمتی علامت کے طور پر اپنی تاریخ رکھتا ہے۔ انگریز نے قدیم شبی میلے کو نئے رنگ و روپ کے ساتھ ایک ریاستی تقریب کی اہمیت دی تھی اور ہر سال میں وائسرائے یا اس کا نمائندہ شریک ہوتا تھا۔ وائسرائے کی بکھی کے گھوڑے نہیں جوتے جاتے تھے، بلکہ اسے تمام سردار ترامن کھینچ کر دربار تک لاتے تھے۔ واحد مری سردار تھا جس نے یہ بگھی کھینچنے سے انکار کیا تھا اور نتیجتاً افغانستان میں خود ساختہ جلاوطنی اختیار کر لی تھی۔ تھوڑے عرصے کے بعد واپس آیا تو انگریز ڈپٹی کمشنر سے ملاقات کرنے گیا تو اس سے ملاقات کا حوالہ اپنی ڈائری میں یوں لکھا ہے: He is in a better state of mind، وہ اب بہتر ذہنی حالت میں ہے۔ بلوچستان پر حکومت انگریز سرکار کے لیے ازحد ضروری تھی۔ پہلے زار رور کی آنکھوں میں پیٹر دی گریٹ کو خواب سجا ہوا تھا کہ کسی نہ کسی طرح باسفورس یا بحیرہ عرب کے سمندر تک پہنچنا ہے، اس لیے آسان ترین راستہ افغانستان اور پھر بلوچستان تھا۔ زار کی حکومت کے خاتمے 1917 کے کمیونسٹ انقلاب کے بعد اس خواب کے ایک انقلابی شکل اختیار کر لی تھی اور اب کمیونسٹ روس دنیا بھر کے مزدوروں کو اکٹھا کر کے انہیں مزدور کی بادشاہی کو خواب دکھا کر غلبہ حاصل کرنا چاہتا تھا۔ بلوچستان کا ساحل جہاں انگریز کے لیے اہم تھا، وہاں روس کے لیے گرم پانیوں تک پہنچنے کا بھی آسان ترین راستہ تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بلوچستان کو کبھی بھی ایک صوبے کے طور پر نہیں دیکھا گیا، بلکہ ایک تصویری اہمیت کے علاقے کے طور پر دیکھا گیا۔ پورے برطانوی ہند میں آپ کو کسی سرحد پر بھی پکے اور مستقل مورچے نظر نہیں آئیں گے، سوائے بلوچستان اور کسی حد تک صوبہ سرحد میں۔ صوبہ سرحد کے پشتون چونکہ رنجیت سنگھ کے زمانے تک ہندوستان کی مرکزیت سے وابستہ تھے، اس لیے وہاں انگریز کو اپنا مروجہ نظام قائم کرنے میں کچھ مشکل پیش نہ آئی۔ افغان جنگوں کی وجہ سے قبائلی علاقوں میں سے کافی زیادہ مخاصمت کا سامنا کرنا پڑا اور اسے باقاعدہ خطے کو کنٹرول کرنے کے لیے پختون عوام سے اپنی فوج کی مشہور رجمنٹ فرنٹیئر فورس FF تخلیق دینا پڑی، لیکن بلوچستان کے سرداروں نے انگریز حکمرانوں کو اس قسم کی فکر سے آزاد کر دیا۔